ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في موضع آخر إذا بشر أحدهم بالأنثى وظل وجهه مسودا وهو قزیم۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، دین اسلام کے آنے سے پہلے اگر زمانے جاہلیت کے اس حال کو ہم دیکھ لیں کہ جس میں انسانوں کی کیا عزت تھی اور عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ تھا، پتہ یہ چلے گا کہ عورت ایک ایسی چیز تھی جو صرف بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہاں تک یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی کی بیوی یعنی کسی کا باپ اگر فوت ہو جاتا تو بیٹا اپنی ماں کو بیچ دیتا، یہاں تک کہ وہ بکتے 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 پھر اسی بیٹے پاس چلے آتی اور ایک لونڈی بن کر اس کے پاس رہتی۔ رومیوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے تو رومی یہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے وہ ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی، اسے جیسے چاہو تم استعمال کرو، اور جب انہیں غصہ ہوتا اس میں گرم تیل ڈال کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے، یا پھر اسے جب چاہے جو انسان اسے مار دیتا اور یہ کہتا کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہی نہیں ہوتی۔ چائنا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو چائنا یہ کہتی ہے کہ اگر تم کسی جہنم کی تعبیر کرنا ہو، کسی زہر کی تعبیر کرنا ہو، کسی ڈسنے والے سانپ کی تمہیں تعبیر کرنا ہو، تم کہہ دو کہ وہ عورت ہے۔ اس کے نزدیک عورت کی یہ حیثیت تھی۔ یہودیوں نے بھی کچھ کمی نہیں کی۔ یہودی کے اندر یہ تھی کہ اگر کوئی عورت کا شوہر اگر انتقال ہو جاتا تو وہ اس کے ساتھ اسے زندہ دفن کر دیتے اور یہ کہتے کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے کیونکہ اب اس کا شوہر نہیں ہے، یا ایسا بھی کرتے کہ اسے زندہ جلا دیتے۔
586 ہجری میں یہودیوں کی ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا جس میں اس چیز کو ثابت کی گئی کہ عورت کیا ہے. تو بات یہ آئی عورت تو ایک جان ہے لیکن اس کے اندر جو روح ہے تو کیا وہ انسان کی روح ہے کہ حیوان کی روح؟ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو یہ بات سامنے آئی کہ عورت جو ہے وہ ایک نجس اور ناپاک چیز ہے. اور عرب نے بھی کچھ بہت زیادہ ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے بھی ظلم کیا. قرآن اس کا نقشہ یہ کھینچتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا کہ اب میں کیسے اپنے چہرے کو چھپاؤں, کیسے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے لے گوں. اس بدبخت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے, اس کی ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دین اسلام آنے کے بعد جو مقام دیا کہ سب سے پہلے اس چیز کی برابری دی کہ جس طرح مرد کا حق ہے عورت کا بھی حق ہے کہ جس نے تمہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اور جب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا انسان تو ایک کی تعریف ہے, ایک کی عزت ہے, اور ایک کو اتنا ذلیل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں برابری ہے. پھر اسلام یہ کہتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ جہاں تذکرہ اسلام نے اللہ رب العالمین نے مردوں کو کی تو وہاں پر عورتوں کو بھی. والمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات, اللہ رب العالمین جہاں پر مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کا ذکر کیا, مومن مرد اور مومن عورتوں کو بھی ذکر کیا. نماز پڑھنے والی مرد عورتیں, نماز پڑھنے والی عورتیں, اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والے مرد, صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں. اللہ نے تذکرے میں بھی دونوں کو برابر ذکر کیا. ایمان کا ذکر جہاں پر آیا قرآن میں من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مومن, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں چاہے مومن مرد ہو یا مسلمان ہو اسے حیات طیبہ ہم دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے. تو کیا مومن مرد, ایک مرد اگر نیک عمل کرے اسے حیات طیبہ ملے گی, تو کیا عورت اگر نیک عمل کرے تو اسے کیا حیات طیبہ نہیں دیں گے؟ کیا اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں, اس کے لیے بھی اللہ نے یہ مقرر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ جہاں پر مرد کو علم حاصل کرنا ضروری ہے تو عورت کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. عورتیں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت کرتی ہے وَغَلَبَنَا عَلَيْهِ الرِّجَالُ کہ یا رسول اللہ مرد تو ہم پر غالب آ گئے نیک عمل کرنے میں, ان کو وہ تو دین سیکھتے ہیں. وَجَعَلْنَا لِيَوْمًا ہمارے لیے بھی ایک دن آپ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم دین اسلام کو سیکھیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ فلاں انصاری صحابیہ کے گھر میں تم جمع ہو, وہاں تمہیں دین اسلام ہم سکھائیں. مسئولیت کی جہاں تک بات ہوئی کہ پوچھا جائے گا مرد اور عورت دونوں سے, تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ ارشاد فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ کہ صرف عورت ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مرد بھی ذمہ دار ہے. اور رجل راعٍ علی اہل بیتہ ایک مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, کل قیامت کے دن اس سے اس کے بیوی بال بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عورت ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے تعلق سے, اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کی کیسی تربیت دی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو اگر جو تحفہ دیتے ہو تو اس تحفہ دینے میں بھی ایک دوسرے کو عدل و انصاف سے کام لو. اور اللہ کے رسول کے سامنے وہ حدیث جو وصیت کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ نعمان بن ثابت کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ایک غلام دیا, اللہ کے رسول سے جب آ کر پوچھا, اللہ کے رسول نے کہا کہ باقی کو بھی, ان کی ایک ہی بہن تھی امیہ, بولا اس کو بھی دے. زندگی میں آپ اگر اپنے اولاد کو کچھ دے رہے تو مرد یعنی کہ لڑکا لڑکی دونوں برابر ہے, اس میں بھی برابری کیا جائے. اسلام نے اس میں بھی برابری کیا.
یہاں تک کہ شریعت کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا والمؤمنین والمؤمنات کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک جسم کے مانند ہے اور وہ بھلائی کا حکم دینا صرف مردوں پہ نہیں بلکہ عورتوں پر بھی، وہ بھی بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے، یہ ان کا فریضہ ہے۔ تو یہ بتا رہی ہمیں شریعت کی ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے وہ ہر چیز اسلام نے عورت کو دی جو آج مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، عورت کو آزاد چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ تم ہر چیز میں مردوں کے ساتھ ہو، ہر چیز جو بدلہ مردوں کو دیا جائے گا وہ عورتوں کو بھی دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کے ذریعے جو عورتوں کو دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے صرف عورتوں کو خاص کیا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون تھا؟ مرد تھا کہ عورت؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم ہم نے نازل کیا کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا۔ اللہ کے رسول جب آئے وہی لے کر تو سب سے پہلے ایمان لانے والا کوئی مرد نہیں بلکہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جو مال خرچ ہوا وہ کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے مال کو اللہ کے رسول کے سامنے پورا ڈھیر کر دیتی ہے اور سجدے میں گر جاتی ہے کہ اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جس کا خون بہا، جو شہید ہوئی، شہیدہ جو کہلائی، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جس کا خون بہا وہ ایک عورت تھی۔ سب سے پہلے یہ ممبر رسول، جسے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں ممبر رسول، حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اسی طرح ہمارے بیچ بیٹھ کر دین کی باتیں بتاتے ہیں، باہر سے جو لوگ آتے ہیں اسے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں کون ہیں، آپ کی ایک امتیاز، ایک شان ہونی چاہیے، آپ ممبر میں بیٹھ کر کیوں نہیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں کہ باہر سے آنے والوں کو پتہ چلے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے بناؤ۔ عورتیں بھی تھی اس مجلس میں، پردے کے پیچھے وہ باتوں کو سن رہی تھی۔ ایک فقیہ انصاری صحابیہ یہ کہتی کہ اللہ کے رسول یہ شرف مجھے حاصل کرنے دیجئے، میں یہ ممبر بناؤں گی، اور وہ اپنے غلام نجار میمون سے جھاؤ کی لکڑی سے 3 سیڑھیوں والا ممبر بنا کر جو سب سے پہلے اسلام کے لیے دیا گیا، وہ کس نے دی؟ وہ ایک عورت تھی، انصاریہ صحابی۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے گھر میں کھڑے ہو کر اذان دی؟ وہ ایک انصاریہ صحابی تھی جس کی چھت سب سے بڑی لمبی تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا کہ تم وہاں کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ تمام امتیازات اگر دیکھا جائے تو اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو دیا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے اسلام میں کیا مقام ہے، اسلام نے عورتوں کو کیا سمجھا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام لے کر آئے تو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے عورتوں کو کیا مقام دیا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول جب مدینہ میں آئے اور مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے، بڑے سے بڑے جو امیر تھے، جو پیسے والے تھے، وہ اپنے گھروں کو سجا کر رکھے کہ آج رحمت للعالمین آ رہے، آج اس کی مہمان نوازی کا شرف ہمیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آج اگر میرا اونٹ جہاں پہ بیٹھے گا میں وہیں پر میرا پڑاؤ ہوگا، میں اس کا گھر جو سب سے نزدیک ہوگا میں اسی کے پاس رکوں گا۔ اللہ کے رسول جب یہ کہے کہ آج میرے اونٹ کا لگام جو ہے حضرت جبرائیل پکڑے ہوئے، یہ سننا تھا کہ حضرت ایوب انصاری کی بیوی، حضرت ایوب انصاری جو مدینہ میں سب سے غریب تھے، جس کا گھرانہ سب سے قریب تھا، لیکن اس کی بیوی یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ یہ فیصلہ جب تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو اپنے نبی کو میرے گھر کا میزبان بنا، اور مہمان بنا۔ اور وہ دعا کی سب سے پہلے مدینہ میں جس عورت نے اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کے لیے دعا کی وہ کون تھی؟ ایوب انصاری کی بیوی تھی۔ یہ تمام خصوصیت اللہ رب العالمین نے اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا وہ مقام جو ہے کہ آج یہ کہتی مغربی تہذیب کہ آج عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے،
آج عورتوں کو وہ مقام نہیں ملا. آج اگر دیکھا جائے کہ عورتوں کو وہ مقام کے لیے مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ ایک اومن ڈے یا پھر ایک مدر ڈے کے تعلق سے کہ 2 دن بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے حق ادا کیا. آج ماؤں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، آپ کی تعریف کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں ہاؤس وائف ہوں. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں گھروں پہ کپڑا دھوتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہمارا دن بھر یہی کام ہوتا ہے. تو ایسے میں تو ہاؤس وائف نہیں ہاؤس فلائی ہونا چاہیے آپ کو. ادھر سے ادھر یہ کیوں نہیں کہتی آپ کہ میں نیشن بلڈر ہوں، میں وہ ہوں جس میں قوم کی معیار کو میں تیار کرتی ہوں، میرے گود میں وہ مستقبل ہے قوم کا جسے میں تیار کرتی ہوں. میں وہ ہوں جس کے گود میں عمر بن عبدالعزیز تھے، صلاح الدین ایوبی، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام شافعی، ٹیپو سلطان، یہ تمام جو بڑے بڑے، علامہ اقبال، یہ بڑے بڑے شخصیتیں جو گزری ہے، ان کی تربیت کرنے والی کون تھی؟ یہ ماں تھی. جو آج ان کی ماؤں کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ ان کی ماؤں کا کیا نام تھا، لیکن انہوں نے وہ ہستیوں کو، ان شخصیتوں کو ہمیں دیا جس کے ذریعے سے آج ہم وہ صرف حاصل کیے، ان سے وہ علم سیکھا ہم نے. آج یہ کہتے ہیں کہ آج یہ مائیں جو یہ کہتی ہے کہ جن کا تعلق سے، جن کے زندگی میں کبھی نہ کوئی اینول لیو، نہ میڈیکل لیو، نہ پھر کیجول لیو، کوئی چھٹی نہیں، 365 دن ان کی زندگی کا ایک ہی گزرتا ہے. آج وہ اپنے آپ کو قربان کرتی ہے تو ہمیں جا کر سماج میں وہ معاشرہ، وہ سماج میں وہ ایسے افراد، ایسے مرد ملتے ہیں جس سے سماج کی تشکیل ہوتی ہے. یہ قوموں کو بنانے والی ہے. جو آج امت محمدیہ، آج عورتیں اپنے معیار کو بھول چکی ہیں کہ ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ان کو اللہ رب العالمین ان سے کیا پوچھیں گے. آج اس چیز کو بھول چکی. پہلے کی ماؤں نے اس چیز کو سمجھا تھا. امام شافعی کی ماں کیسی تھی؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ میں بچپنے میں تہجد کے وقت ماں مجھے اٹھا دیتی تھی اور میں امامہ پہن کر کھڑا ہوتا تھا. ماں یہ کہتی، میں کہتا ممی ہمیں جانے تو دیجیے امی نماز کے لیے. بیٹا اذان تو ہونے دو، لوگوں کو آنے دو. یہ کون تھی؟ امام شافعی کی ماں. آج مائیں خود 7-8 بجے سو کر اٹھتی ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا نماز کی تربیت دے گی؟ وہ مائیں کون تھی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کو تربیت دینے والی کون تھی؟ وہ ماں تھی جن کی ماں کا انتقال بچپنے میں ان کا بھی ہو جاتا، باپ اور ماں دونوں کا. وہ کہتی ہے کہ میری بہن جو تھی انہوں نے میری ماں کی طرح میری پرورش کی. یہ بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی بہن نے اس کو وہ تربیت دی. آج یہ تربیت آج ہمارے گھروں سے ختم ہو چکی. آج اس چیز کو ہم بھول چکے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب اس کے گھر میں اگر دیکھا جائے تو امام شافعی ان کے استاذ جب گھر پہ آئے تو انہوں نے اپنے بیٹیوں کو کہا کہ ہمارے استاذ گھر آئے ہیں، وہ بہت کم کھاتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، کھانا اچھا بنانا. ان کے بیٹیوں نے کھانا جب بنایا اور کھانا بنانے کے بعد اس کے کمرے کے باہر ایک بدنے میں ایک پانی رکھ دیا کہ یہ رات میں وضو کریں گے. جب صبح فجر کا وقت ہوا تو دیکھا کہ اسی طرح پانی رکھا ہوا ہے اور وہ وضو نہیں کیے. تو امام احمد بن حنبل آئے تو ان کی بیٹیاں کہیں کہ آپ تو کہے کہ آپ کے استاد تہجد گزار ہیں، وہ تو رات کو اٹھے نہیں. جب گئے امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تو وہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ بولا کہ میری بیٹیوں نے. بولا کیا وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے؟ بولا کہ ہاں، میری بیوی شروع سے ان کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے بچیوں کو ہم نے یہ سکھلایا کہ تم کھانا بھی بناؤ تو قرآن کی تلاوت کر کے. آج ماؤں کے کچنوں میں آج اگر گانا بج رہا ہو، پاکستانی سیریل چل رہا ہو تو وہ کھانے میں کہاں سے ٹیسٹ ہوگی؟ وہ کھانے کھا کر کہاں سے انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگیں گے؟ امام احمد بن حنبل اپنے گھر کی اصلاح اس طرح کیے کہ ان کی بیوی، ان کی بچیاں جب کھانا بھی بناتے کھانا کے تو وہ کھانے کے قرآن کی تلاوت کر کے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب یہ چیز امام شافعی سنے تو کہے کہ میں تو ایک لقمہ اٹھایا تو مجھے اتنا لذت محسوس ہوا کہ پھر دوبارہ پھر تبارہ، یہاں تک کہ مجھے جتنا کھانا تو اس سے زیادہ کھایا. اور رات بھر میں نے ایک حدیث سے 150 مسئلے کا انتخاب کیا. یا ابا عمیر ما فعل غیر کا جو حدیث ہے کہ عمیر تم نے اس پرندے کے ساتھ کیا کیا، یہ حدیث جو ہے اس حدیث سے امام شافعی نے 150 مسئلے کا نکالا. جب ایسی مائیں اور ایسی بہنیں گھر میں ہوں گی
جو قرآن کی تلاوت سننے والی ہو، قرآن کو پڑھنے والی ہو، اس گھر میں برکتیں کتنی ہوگی۔ آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی، اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم نے شریعت اسلام پہ جو عمل کرنا وہ چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یہی نہیں، اور اسلام نے عورتوں کو کیا کیا مقام دیا ہے، اس مقام کو اب دیکھیے۔ سب سے پہلا اللہ کے رسول نے ماں کو جو درجہ دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من حق الناس حسن صحابتی، کیا رسول اللہ سب سے بہتر حسن سلوک کا کون ذمہ دار ہے، کس کے ساتھ میں کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک امک امک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، اور 4 میں کہا وہ ابو کا، تیرے باپ۔ یعنی سب سے بہتر بدلہ اسلام نے ماں کو دیا کہ وہ 3 درجہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ آج ماؤں کے ساتھ اولاد کی کیا رویہ ہے آپ دیکھ لیں، کیسی بدتمیزیاں کرتے ہیں وہ، اس کی نافرمانیاں کس طرح کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج ماؤں کی خدمت کرنا چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر کے تعلق سے یہ آتا ہے، حارثہ ابن نعمان کے تعلق سے، اللہ کے رسول جب جنت کی سیر کیے تو وہاں قرآن کی تلاوت کو سنے تو حضرت جبرائیل سے پوچھے یہ کون ہے؟ بولے کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے جو زمین پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور جنتی اس سے محظور ہو رہے ہیں۔ بولے کیا سبب ہے؟ بولے روئے زمین میں اس سے زیادہ ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ مقام اللہ نے دیا کہ قرآن تلاوت نیچے کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت جنت میں سن رہے جنتی۔ آج ماں کی خدمت، ماں کو آج جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اسلام نے کیا مقام دیا؟ حسن بصری کی جب والدہ انتقال کر گئی تو وہ رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ ارے آپ کی والدہ انتقال کر گئی، آپ رو رہے ہیں آپ بھی؟ بولے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت جو میری ماں کی وجہ سے میرے گھر میں نازل ہوتی تھی آج وہ ختم ہو گئی۔ آج یہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ماں کو تم رکھو گے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکھوں گا۔ آج یہ سلسلہ کہ ماں کو رکھنا نہیں چاہتے، ارے وہ اللہ کی رحمت ہے، جب تک تمہارے گھروں پہ رہے گی وہ رحمت نازل ہوتے رہے گی۔ سلف کے طریقے کو پڑھیں گے جانیں گے تب تو ہم کہ کیا وہ مقام و مرتبہ تھا جو اللہ رب العالمین نے دی۔ آج ماؤں کے ساتھ سب سے زیادہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ ماں کے بعد ذکر آتا ہے خالہ کا، کہ اللہ کے رسول نے کہا الخالۃ بمنزلۃ امی، کہ خالہ ماں کے درجے میں، اور ایک دوسری روایت میں ہے الخالہ ام، خالہ ماں ہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا موقف تھا کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قاتل کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ مقتول سے یعنی اس کے گھر والوں سے معافی نہ مانگ لے اور اللہ رب العالمین اس کے بعد اسے معاف کرے۔ ایک شخص آ کر حضرت ابن عباس سے یہ پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے، کہ کیا میری معافی ہوگی؟ مجھے غلطی سے میرا ایک قتل ہو گیا مجھ سے۔ اس نے کیا پوچھا؟ کیا تمہاری امی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ بولا کہ کیا تمہاری خالہ ہے؟ بولا ہاں۔ بولا جاؤ، جا کر تم اس کی خدمت کرنا، اس کی خدمت کرنا ہی تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ یہ خالہ ماں کے درجے کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا۔ آج خالہوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے گھروں پہ جاتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کی ماں نہیں ہے وہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کا وہی ثواب ہے۔ خالہ کے ذکر ہو گیا، ماں کا ذکر ہو گیا، ساس کا ذکر نہیں، ساس کا بھی ذکر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر دیکھا جائے وہ امہات نسائکم، تمہاری ماؤں کی، تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں اس کی بھی اسی طرح حرمت ہے جس طرح تمہاری ماؤں کی حرمت ہے۔ اس کی عزت کرو، اس کی تقریم کرو، وہ بھی تمہاری بیوی کی ماں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا کہ نہیں بدسلوکی سے اس کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے امہات نساؤکم، تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر اسی طرح اپنی ماں کی طرح اس کی عزت کرو۔ تم خالہ کا ذکر ہو گیا، ماں کا ذکر ہو گیا، ساس کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد آئیے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں ذکر کیا کہ بیوی جو ہے اس کا کیا حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم و خیر الاہلی وانا خیر الاہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، وانا خیر الاہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک بیوی کا مقام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم باہر میں جتنے بھی اچھے ہو، اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہو تو تم اچھے نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بیویوں سے، عورتوں سے مشورہ نہ کرنا چاہیے، اگر مشورہ کر بھی لیا جائے تو اس کا مشورہ نہ لینا چاہیے،
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی حضرت خدیجہ کے مشورے پہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ، کیا ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے رسول نہیں گئے؟ کیا سفر میں اللہ کے رسول جب نکلے صحابہ روزہ رکھے ہوئے تھے، روزہ نہیں توڑ رہے تھے، ام سلمہ ان کو دودھ کا پیالہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ دودھ پیجئے، تمام صحابہ روزے کو توڑ دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے بیویوں کا مشورہ لیا، ان سے ان کی بات یہ مانگی۔ یا دیکھیے کہ عورتوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیت ان کی خلقت میں ہے جس کی وجہ سے اسلام نے ان کی کچھ چیزوں کو معاف کیا۔ عورتوں پہ جہاد فرض نہیں، عورتوں پر جمعہ اور جماعت فرض نہیں ہے، عورتوں پہ بعض اوقات میں اگر دیکھا جائے نماز اور روزے کی معافی ہے، اس کے بعد میں وہ روزے کی قضا کر لے۔ تو ان ایام میں ان چیزوں پہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو یہ سب خاص مسئلہ رکھا کہ ان کو ان چیزوں پہ رخصت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ بیوی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا۔ ایک مرتبہ امہات المومنین میں سے کسی کے سامنے جو اونٹ لایا گیا، اونٹ بہت اونچا تھا، وہ بیٹھ نہیں پا رہی تھی، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، کہے میرے گھٹنے میں پاؤں رکھ کر تم بیٹھ جاؤ۔ آج اگر بیوی کے لیے کوئی دروازہ کھولے گاڑی کے تو انسان دیکھتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم جن مرید ہو، اسے یہ کہہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہاں نہیں کہ یہ اگر دیکھا جائے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ سفر میں آئی، ان کی اونٹ بہت دھیرے چل رہی تھی اور وہ اونٹ جب پہنچے حضرت صفیہ رونے لگی، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو کو پوچھا اور یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اگلی بار تم آگے نکل جانا۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیویوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا، اور کیوں نہ کرے؟ اگر آپ خطبہ نکاح میں جو آپ کے ساتھ دوسری جو آیت پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنا ہے اگر ڈرنا ہے تو کس سے؟ بیویوں کے تعلق سے۔ اللہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا تم جو ڈرتے ہو وہ ڈرو، اپنے بیویوں کے تعلق میں سب سے زیادہ ڈرو، کیونکہ کل اس کے بارے میں تم سے پوچھو گی۔ کیوں پوچھو گی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے اللہ رب العالمین نے انسان کی جو تخلیق کی، انسان کی پسلی سے اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی کی پیدائش کی، اس کی بیوی کی، حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش کی۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہاری چیز کس چیز سے پیدا کی گئی؟ پسلی سے۔ پسلی کہاں رہتی ہے؟ سینے پہ۔ اگر تم اسے پاؤں کے نیچے رکھو گے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کرو گے، سر پہ رکھو گے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کرو گے۔ وہ کہاں پر سے نکالی گئی ہے؟ دل کے پاس سے۔ اپنے بیویوں کو دل کے پاس رکھو، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پسلی جو ہے وہ پسلی سے تمہاری بیوی پیدا کی گئی، وہ دل کے قریب ہے، اسے پاؤں کے نیچے روندو مت، اسے اتنا اپنے سر پہ نہ بیٹھا لو کہ تمہارے لیے وبال چال بن جائے۔ اور بیویوں کے ساتھ جو لوگ ظلم کرتے ہیں کیا وہ خوف کھائے اللہ سے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ ایسی بدسلوکیاں جو کرتے ہیں اس کا کیا حشر ہوگا؟ آج یہ دیکھ لیں ہم معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بیویوں کا ذکر ہوا، اسی طرح اگر کسی کی بیوی یعنی کہ کسی کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہو کہ اگر کوئی بیوہ ہے، بیوے کے بارے میں اسلام یہ کیا کہتا ہے کہ اگر بیوہ کوئی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی کو فون کرتا ہے یا کسی کو کچھ کہتا ہے یا کچھ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسے کہ کفار مشرکین کے سامنے جہاد کرنے والوں کا اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ رات بھر تہجد پڑھنے والی پوری زندگی جو ثواب ملے گا، کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے والوں کو وہ ثواب ملے گا۔ کیا کسی کو رات بھر یعنی کہ قیام کرنا، زندگی بھر روزہ رکھنے کا جو اجر ثواب ملے گا وہ کسی بیوہ اور مسکین کا مدد کرنے کا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے فرمایا اسے یہ اجر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مانگنے آ جائے بیوہ کام کیوں نہیں کرتی؟ ارے آپ کے پاس اللہ نے بھیجا ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے آپ۔ وہ بیوہ ہے، مجبور ہے، اس کا شوہر نہیں ہے اس کے پاس، اس کے بچے ہیں، اس کی پرورش کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسی ماں بہنیں ہیں جن کو بیوہ ہو چکی لیکن آج معاشرہ ان کے بارے میں پوچھتا نہیں۔ اللہ کے رسول نے تو اس کا بھی خیال کیا کہ بیوہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، بیوہ کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بہن کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی 3 بہن ہو اور جس کی اچھے سے وہ پرورش کرتا ہے
اور اچھی سے اس کی تعلیم کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور اس کی شادی کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ تینوں بہنیں جو ہے وہ جہنم کے آگے آڑ بن کر رک جائے گی اور اسے جہنم میں جانے سے روک لے گی۔ یہ بہنوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسلام نے ایک ایک پہلو کا خیال کیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کون سے پہلو، ہر ایک پہلو کا اسلام نے ہمیں بتلایا کہ اس کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سالیوں کا بھی حق دیا، کہ سالی کے بارے میں بھی حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حولہ رضی اللہ تعالی عنہ، حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے، اللہ کے رسول نے کہا اللہم احلا، کیا حلا آئی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے اسے ملنے کے لیے کہا کہ تم ملو اپنی بہن سے۔ آج تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، شوہر یہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ سے نہیں مل سکتی ہو، تم اپنے بہن سے نہیں مل سکتی ہو، تم اپنے سسرال اپنے مائکے تم نہیں جا سکتی ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے جہاں پر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اسے بھی اس کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دیا جاؤ۔ اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے جب ان کے گھر والے آتے تھے، نہ کہ سسرال والے آئے تو منہ گرا لے، ہم منہ پھلا لے۔ اللہ کے رسول نے ان کا بھی حق دیا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور یہ کر کر بتایا اللہ کے رسول نے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے سہیلیوں کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے تو بچیاں جو کھیلتی ہوتی تھی وہ بھاگ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول پھر بلاتے تھے اسے کہ آؤ ان کے پاس بیٹھو، رہو اس کے پاس۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے یا کوئی چیز تحفہ دینا ہوتا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے شروع کرتے، پہلے ان کے گھر میں بھیجاتے۔ بیوی کی سہیلیوں کا بھی اللہ کے رسول نے خیال کیا، ان کو بھی تحفہ دیا۔ آج ہمارا معاشرہ جو یہ کہتا ہے عورتوں کے بارے میں کہ کون کون سے ایسے پہلو ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان نہ کیا ہو، ہر ایک پہلو میں اللہ کے رسول نے ہماری نشاندہی کی کہ ہم اس کے تعلق سے، آج ہمارا معاشرہ، آج ہم ایک عورت کے تعلق سے ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہم کون سے ایسی چیز دے رہے ہیں، اس چیز کو ہم دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسن کا بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی پڑوسی اللہ کے رسول سے آ کر اطلاع دینے والا اطلاع دیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو بہت تہجد گزار ہے، نماز پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو گالی دیتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول چاہے وہ پڑوسی آپ کا قرے دار ہو، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی غیر مسلم بھی ہو، اگر آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ باوجود کہ وہ اچھی نماز و روزہ کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ جہنمی کہا اللہ کے رسول نے۔ ایک دوسری عورت کے بارے میں کہا کہ وہ کم نماز روزہ کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، ان کو تحفہ تحائف دیتی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ ہر ایک پہلو میں اللہ کے رسول نے ہماری نشاندہی کی، ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں اور یہ بتلائے کہ ایک دوسرے کا حق کیا ہے۔ آج یہ حقوق کو ہم کھو چکے، جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس چیز کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے، اس چیز کے بارے میں آج کسی کو بتلانا نہیں چاہتے۔ آج یہ جان لیں کہ اسلام نے جو مقام دیا، آج عورتوں کو وہ مقام کسی اور مذاہب نے نہیں دیا، کسی اور دین نے اس چیز کو نہیں پیش کیا جو اسلام نے دیا۔ ہم عورتوں کے ہر ایک پہلو کو دیکھیں، ہر ایک پہلو میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کی فضیلت، اس کی ہر ایک چیز کو بیان کیا۔ آج اس چیز کو امت کھو چکی۔ بیوی کے تعلق سے اور بھی بہت ساری ایسی روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص سونا اور چاندی کو جمع کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اسے جمع یعنی کہ آگ میں تپا کر تمہیں داغا جائے گا۔ حضرت عمر آ کر کہتے اللہ کے رسول ہم سونا چاندی کو نہ جمع کریں تو کس کو جمع کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتا دوں سونا چاندی کے جمع کرنے سے بہتر تمہارے پاس ایک چیز ایسی ہے، 3 چیز اگر کسی انسان کے اندر ہو، 3 چیز اس کے اندر پائی جائے، وہ سونا چاندی جمع کرنے، اس سے خرچ کرنے سے بہتر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لسانن ذاکرہ، ذکر کرنے والا زبان اگر اللہ آپ کو دے دے، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، سیڑھی اترنے کی دعا سبحان اللہ، سواری پہ بیٹھنے کی دعا سبحان اللہ جی سخر لنا، اپنے گھر میں داخل ہو رہے اس کی دعا، اپنے گھر والوں کو سلام کرے، ہر وقت جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، لسانن ذاکرہ، ایسا ذکر زبان اللہ نے آپ کو دیا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ سونا چاندی سے بہتر ہے۔ میرا موضوع یہ اس سے تعلق نہیں رکھتا اور آگے بات آ رہی ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَلْبًا شَاقِرًا،
ایسا دل جو شکر گزار ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھ کو حلال رزق دیا، اے اللہ میں اس سے مطمئن ہوں، اے اللہ مجھے اس میں سکون ہے، اللہ کا ہمیشہ جو شکر ادا کرتا ہے۔ وَالْإِمْرَأَةُ تَعِنُ عَلَى دِينِهِ، اور ایسی بیوی جو آپ کی دین میں مددگار ہو۔ یہ بیوی جو ہے، میری ماں اور بہنوں، تم ایسے سونے چاندی جمع کرنے سے بہتر ہو کہ تم اپنے شوہروں کو دین کے لیے اٹھاتی ہو، اپنے شوہروں کو دین کے لیے جگاتی ہو، اس کے دین پہ ابھارتی ہو۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کو دین کے لیے ابھارے، اللہ کے رسول نے کہا سونے چاندی سے بہتر ہے وہ عورت جو تمہاری لیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا الدنیا کلہ متاع وخیر المتاع الدنیا امرأۃ الصالحہ، دنیا پوری کی پوری سامان ہے، اور سب سے بہتر سامان اگر کوئی ہے نیک اور صالح عورت، جسے بھی نیک اور صالح عورت مل گئی وہ سب سے بہتر زندگی اس کے لیے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرہ نیک اور صالح کی نہ تلاش کرتے ہیں، نہ نیک اور صالح پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اس چیز کو ہم کھو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم غور فکر کریں۔ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے تعلق سے، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کو تو آپ بیان کریں، عورتوں کا ظلم تو اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، اگر اس کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، تو اس کا بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے رسول کے ذریعے کہ اگر جو عورت اگر 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اللہ کا رسول فرمائے وہ جب جیسا چاہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے اس سے داخل ہو جائے۔ اگر جسٹ اپوزٹ، اگر وہ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، تو ایسی عورت کہا جائے گی جنت کے جہنم۔ اس کا نماز روزہ نہیں، اس کی شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں اس کی جنت ہے۔ جس کی شوہر دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گیا کہ اس کی بیوی یعنی کہ جس کے یعنی شوہر اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اپنے بیوی سے راضی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سید بن مسیب کی بیوی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنے شوہر سے کس طرح بات کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتی ہے؟ کما تکلم امراؤکم، جیسا کہ تم گورنروں سے بات کرتے ہو، ہم اپنے شوہروں کو وہ عزت دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ تقریم و عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان جب اس کے گھر پہ آئے، کھانا دینے میں لیٹ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق چلانے لگے، غصہ ہونے لگے کہ اللہ کے رسول کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک تم اسے کھانا نہیں دیو۔ اپنے بیٹے کو کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں جو اسے کھانا نہیں دیے؟ حضرت کیا کہتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی، یا میرے قرۃ عین، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، معاملہ یہ ہے کہ میں مردوں کے سامنے کیسے کھانا لے کر جاتی، میرا بیٹا آپ کا نہیں یہاں موجود تھا، کھانا بن کر تیار ہے۔ کہ اس وقت عورت اگر چاہتی آج اگر کچھ کہہ دے مہمان کے تعلق سے، بیوی چڑھ اٹھتی ہے، 4 باتیں اور سنا دیتی۔ یہ ایک احترام دکھایا گیا کہ حکمت کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ پیش ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہروں کی بھی دیکھ بھال، اس کی عزت کرے اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث بتا کر بس اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جامع صغیر کی روایت ہے کہ ہم اور آپ اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب له لكل مؤمن ومؤمن حسنہ۔ جامع صغیر حدیث نمبر 6216 کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، جو یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات، اتنا کہہ دیتا ہے، روئے زمین پہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت ہے، ہر ایک کے بدلے میں اللہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتی ہے، جس میں آپ کی بیویاں بھی ہیں اور تمام امت کی مائیں بہنیں بھی ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات یہ کہتے ہیں، اربوں مسلمان آج ہے، اربوں نیکیاں آپ کے نام اعمال میں اللہ رب العالمین لکھ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت عائشہ کے تعلق سے اللہ کے رسول ایک مرتبہ جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ عائشہ کی تمام گناہوں کو تو معاف کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے، حضرت عائشہ ہنسنے لگتی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے ایسا دعا کریں؟ بولا کہ ہاں، میں تو اپنی تمام امت کے لیے اور تمام بیویوں کے لیے ہی دعا کرتے۔ اور شوہروں کو چاہیے کہ جہاں پر اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بیویوں کے بھی بارے میں وہ دعا کرے، اس کی فکر کرے۔ اللہ کے رسول اپنے بیویوں کے تعلق سے کہتے تھے، سلف کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی زندگی میں بھی، اپنی زندگی کے بعد بھی اپنے بیویوں کا فکر کرتے۔ اللہ کے رسول کہتے میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تمہارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ آج ہر شوہر کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ
قو انفسکم واہلیکم نارا کے تحت کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اپنی بیویوں کو فکر کرو دین اسلام کی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اتنا دین اسلام اسے سکھا کر جاؤ، بتلا کر جاؤ کہ تمہارے بعد جتنے بھی فتنے آئے اس فتنے میں وہ مبتلا نہ ہو، بلکہ صحیح دین اسلام پر عمل کرے، کیونکہ کل قیامت میں یہی بیویاں آپ کے لیے جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ اللہ تو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو تو بخش دے اللہ، اے اللہ عورتوں کے جو حقوق بیان کیے گئے اللہ اس پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام عورتوں کو اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کی اس کے پوری ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما اللہ، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہے غیربی طور پر ان کی مدد فرما اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو کی تو حفاظت فرما اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی غیبی طور پر مدد فرما اللہ، ہر حاسدوں کی حسد، ہر اٹھنے والے عذاب یا ہر اچانک آنے والے پریشانی کے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے اللہ، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ، اے اللہ جن کے وفات ہو گئے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی مغفرت فرما اللہ، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور ہمیں صحیح توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے